اسلام کے آپ سبسٹنس کے اوپر بات کریں تو اسلام انہی باتوں کی ترغیب دیتا ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر قانون کی عملداری ہونی چاہیے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ لوگوں کے بنیادی مسائل کا حل ہونا چاہیے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ غریب اور امیر کے بچے کو کسی ایک ہی اسکول کے اندر پڑھنا چاہیے. اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ عوام کے جو حکمران ہیں انہیں عوام کو جواب دہ ہونا چاہیے. نظام کی تبدیلی کی ضرورت اس وقت محسوس ہوتی ہے کہ جب وہ لوگ جہاں پہ آبادی ہو ان لوگوں کے تقاضوں کی ضرورت محسوس ہو، ان لوگوں کا دائرہ کار اس میں وسعت پیدا ہو، حالات میں تبدیلی آ جائے. تو ان ضروریات کے پیش نظر ایک نظام کی تبدیلی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. اور اب بھی اگر ہم نہیں جاگتے، اب بھی اگر ہم اس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے سائے تلے جمع نہیں ہوتے تو یہ بدقسمتی کی آخری حد ہوگی. نظام کی تبدیلی کے لیے عملی طور پر کوشش کرنی ہوگی اور باصلاحیت آدمی کے کندھے کے ساتھ کندھا ملانا ہوگا. باتوں سے کچھ نہیں ہوگا. یہ تبھی ممکن ہے. ساری قوم جاگے، شعور کی آنکھ کھولو اور دیکھو کہ یہ سارے کے سارے ڈاکو چور خائن کیا ہمارے لیے رہ گئے ہیں؟ ہمارے لیے ہمارے ملک میں کوئی قابل شخص ہی نہیں رہا جو یہاں کا نظام بہتر کر سکے، جو ریلوے کو بہتر کر سکے، جو سٹیل مل کو بہتر کر سکے، جو پی آئی او کو بہتر کر سکے، جو عدلیہ کا نظام بہتر کر سکے، جو یہاں پر بہتر انصافی کرے گا یہ چور دوبارہ نہ آ سکے. کوئی نہیں یہاں پر. یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے تنظیم اسلامی کی کہ یہ ویژن آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے، آپ کو جگانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن تبدیلی یہ نہیں لا سکے گی، آپ لائیں گے. اور محترم عزیز بھائیو، جہاد کے نظام کے ذریعے دنیا کے اوپر خلافت کا نظام قائم ہوگا، جہاد کے ذریعے قائم ہوگا. دنیا کے اوپر مسلمانوں کو عزتیں ملے گی، جہاد کے ذریعے ملے گی. دنیا کے اوپر اسلام کو تحفظ ملے گا، جہاد کے ذریعے ملے گا. دنیا کے اوپر کافروں کی سازشیں ٹوٹیں گی، جہاد کے ذریعے ٹوٹیں گی. یہ جمہوریت نظام ہے کیا؟ یہ تو ایک بے جان میکنزم کا نام ہے جو موجود عوام میں سے کچھ کو یہ حق دیتی ہے کہ وہ دوسروں پر حکمرانی شروع کر دیں. اس کے زیادہ اس سے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کے مقابلے میں ہمارا دین اسلام جس کی جہاں وہ بنیادی چیزوں کو ہمیں پروان چڑھانے کی ضرورت ہے، اس کے ایک ایک نقطے پر غور کیجئے. اسلام ایمان کی بات کرتا ہے. ایمان بذات خود ایک طاقت ہے. ہر کام کی اپنی ایک ترتیب ہے. جب وقت ہے آرگنائزیشن کا، تنظیم کا، اس وقت لڑائی کرنا چاہیے، یہ حماقت ہے. اور جب وقت ہے لڑنے کا، اس وقت اپنی تنظیم بنانا چاہیے، یہ حماقت ہے. جب وقت ہے تعلیم کا، اس وقت تعلیم کی بجائے جو ہے وہ کسی اور کام میں لگ جانا حماقت ہے، ویلفیئر کے کام میں لگ جانا. اور جب اسلامی ریاست کے قائم ہو جانے کے بعد وہ امپلیمنٹیشن کا وقت ہے، اس وقت جو ہے وہ تبلیغ کے اندر لگ جائے، یہ بھی ایک حماقت